چلو میں مان لیتا ہوں ایک منٹ کے لیے کہ نبی کی پیدائش ہے، آپ خوشی منا رہے ہیں اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم ہے، چلو تمہاری خوشی اپنی جگہ ہے، لیکن رسول اللہ کی خوشی تو نماز کے اندر ہے، رسول اللہ کی خوشی تو چہرے پر داڑھی میں ہے، رسول اللہ کی خوشی تو غریبوں کی مدد کرنے میں ہے، رسول اللہ کی خوشی تو غیروں کو اپنا بنانے میں ہے، رسول اللہ کی خوشی تو بھوکوں کو کھانا کھلانے میں ہے، رسول اللہ کی خوشی تو ننگوں کو کپڑا پہنانے میں ہے، رسول اللہ کی خوشی تو محتاجوں کی غریبی دور کرنے میں ہے۔ یہ کیسی خوشی ہو گئی کہ سڑکیں روک کے راہگیروں سے بدتمیزیاں کی جائیں، ہلڑ بازی ڈھول بجائے جائیں اور اس کے بعد لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے نمازوں کو چھوڑ دیا جائے، رسول اللہ کی مسجد ویران ہو جائے اور غیروں کے طریقے پہ قوالیاں کرتے ہوئے ناچتے ہوئے جائے۔ یہ کفر کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں سر رکھا ہوا ہے اور سیدنا فاطمہ الزہرا پاس میں بیٹھی ہے۔ آخری وقت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اندر آ جاؤں، اندر آ جاؤں؟ فاطمہ پوچھتی ہیں ابو جی یہ کون ہے جو اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے؟ فرمایا بیٹا یہ وہ ہے موت کا فرشتہ جس نے آج تک کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ میں اندر آ جاؤں یا نہ آؤں۔ جو ناچنے گانے والے ہیں 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا نام دینے والے، ان سے کوئی غصہ نہیں ہے، وہ بھی ذرا دھیان سے سنیں کہ جس وقت تم ڈھول بجاتے ہو نا، اس وقت میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تھے کہ امی عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور فاطمہ رو رہی تھی ابو یہ ہو کیا گیا، یہ کیا بات ہو گئی؟ جبریل سرہانے کھڑے، موت کا فرشتہ آتا ہے، قربان جاؤں وہ آ کے کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیتے تو وہ ایک بڑی بات کہتا ہے یا رسول اللہ اب تک جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک قیامت نہیں آتی آپ پہلے اور آخری شخص ہیں جن کو میں نے سلام کیا ہے، ورنہ میں آج تک کسی کو جا کے سلام نہیں کرتا۔ اور پھر اس نے دوسری بڑی بات کہی، کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں موت کے فرشتے نے یہ بات کہی ہے، آج جبرائیل نہیں باتیں کر رہا، آج ملک الموت باتیں کر رہا ہے محمد رسول اللہ سے، کہ یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور محبوب سے پوچھو کہ اے پیارے محبوب آپ کو اللہ یاد فرماتے ہیں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں لے کے جاؤں گا، اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ یہ مرتبہ بھی کائنات میں کس کو حاصل ہوا؟ محمد الرسول اللہ کو حاصل ہوا۔ اور سونے نبی نے کوئی کام کائنات میں ایسا نہیں کیا جو اللہ کی رضا کے بغیر ہو۔ جبرائیل پاس کھڑے ہیں، محمد رسول اللہ نے آنکھیں اٹھائی، جبریل کو دیکھا، آنکھوں میں پوچھا جبریل کیا کہتے ہو؟ تم اللہ کا پیغام لے کے ہمیشہ میرے پاس آتے ہو، اللہ کے نمائندے ہو میرے پاس، قرآن تم نازل کرتے ہو مجھ پر، جبریل بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ سے ملنے کے لیے تیار ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ملک الموت کو جب اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں، آج جب ڈھول بج رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہی 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات سے رخصت ہوئے ہیں
تو مدینہ منورہ کے باہر ایک باغیچے میں ایک صحابی کھجوروں کے گوشے کاٹ رہا ہے، تو کسی نے آواز دے کے کہا کہ ہوشیار، محمد رسول اللہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ گوشے کاٹتا کاٹتا رک جاتا ہے، خبر دینے والے سے پوچھتا ہے کیا سچ ہے کہ محمد رسول اللہ کا وصال ہو گیا؟ کہنے لگا ہاں سچ ہے، وہ خنجر ہاتھ میں ہے۔ اپنی آنکھیں ہی نکال دیتا ہے روتے روتے خنجر کے ساتھ، کہنے لگا جب آقا ہی نہیں ہے تو پھر ان نظروں سے کس کو دیکھنا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اتنا شدید غصہ آیا کہ اپنی تلوار نکال لی اور مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے، لوگ بھی رو رہے، عمر فاروق کی آنکھوں سے بھی آنسو ہیں، اور فرماتے خبردار اگر کسی نے کہا کہ میرے آقا کو کچھ ہو گیا ہے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ آقا آرام کر رہے، ابھی اٹھ جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نڈھال ہیں، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نڈھال ہیں، پورا مدینہ رو رہا ہے، کوئی چھوٹا غم نہیں ہے جو 12 ربیع الاول کو مسلمانوں پر ٹوٹا، کوئی عام بات نہیں تھی۔ ہمارے کائنات کے مولا جس کی وجہ سے ہمیں زندگیاں عطا ہوئی، جس کی وجہ سے ہمیں عزتیں ملی، جس کی وجہ سے رزق ملا، جس کی وجہ سے سجدے ملے، وہ ہستی جب ہم کو چھوڑ کے گئی تو اندازہ لگائیے کہ مدینہ کی گلیوں میں صحابہ اکرام کی زندگی کیسے ہو گئی ہوگی۔ لوگ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آتے ہیں، آقا کو آرام کرتا ہوا دیکھتے ہیں، ایک ہی بات کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھتے ہیں، گزرتے جاتے ہیں، آتے ہیں، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آتے ہیں درود پڑھتے جائے جا رہے ہیں، اور اس دوران بڑی بات ایک اور ہو گئی کہ وہ منافق جو عرصہ دراز سے، جو بدر کے وقت، جو حنین کے وقت، جو خندق کے وقت مسلمانوں میں جو منافق لگے ہوئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو فیل کرنا ہے، ان منافقوں کو بھی موقع مل گیا، انہوں نے بھی چنگاری چھوڑ دی کہ ہائے ہائے اب تو محمد الرسول اللہ نہیں رہے، اب نماز کس نے پڑھنی ہے، اب تو محمد الرسول اللہ وصال کر گئے، اب کون مسجد میں جائے گا، اب محمد الرسول اللہ نہیں ہے ہمارے درمیان، اب اذان دینے کی کیا ضرورت ہے، اب کون قرآن پڑھے گا۔ بڑی تیزی سے انہوں یہ فتنہ ایک دن میں ہی امت میں پھیلانے کے لیے زور پکڑ دیا کہ لوگوں کو یہ کہنے لگے کہ اب کیا ضرورت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ جب امت پر یہ مصیبت اتنی بڑی ٹوٹی تو ایک بندہ کھڑا ہوا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ تلوار لیے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اگر کہے گا کہ میرے آقا نہیں رہے تو میں گردن اتار دوں گا، جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار سے لگے رو رہے تھے، جب جلیل القدر صحابی مسجد نبوی میں نڈھال پڑے تھے، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، آواز دی صحابہ کو کہ محمد الرسول اللہ کے دیوانوں، اب یہ ذرا بتاؤ کہ تم محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتے تھے یا اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے ہوش سنبھالا، فرمایا ہم اللہ کی عبادت کرتے۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ نے یہ جو قرآن تم کو دیا ہے کیا اب یتیم ہو گیا؟ محمد الرسول اللہ نے
یہ اسلام کا پرچم جو تم کو دیا ہے کیا دنیا اب اس کو جھکا دے گی؟ صحابہ اکرام نے ہوش سنبھالا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا نہیں، ہم ہیں محمد الرسول اللہ کے وارث، جب تک ہم زندہ ہیں کائنات کی کوئی طاقت دین اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گی۔ مسلمانوں کو اگر سنبھالنے والا یہ کوئی بندہ تھا تو وہ ابو بکر تھے، وہ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی نصیحت فرما رہے، نماز کو قائم کر لو، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ ہندو سکھ دوستوں کو بیوقوف بنا کے کہتے ہیں کہ آج عید، کوئی عید نہیں ہے آج، کون کہتا ہے عید ہے؟ عید میں تو ہم 5 کی بجائے 6 نمازیں پڑھتے ہیں۔ مسجد میں 5 نمازیں ہوتی نا دن میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، عید کے دن 6 جماعتیں ہوتی۔ میرے نبی کی عید تو عبادت والی ہے۔ چلو میں مان لیتا ہوں 1 منٹ کے لیے کہ نبی کی پیدائش ہے، آپ خوشی منا رہے ہیں اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم ہے، چلو تمہاری خوشی اپنی جگہ ہے، لیکن رسول اللہ کی خوشی تو نماز کے اندر ہے۔ رسول اللہ کی خوشی تو چہرے پر داڑھی میں ہے، رسول اللہ کی خوشی تو غریبوں کی مدد کرنے میں ہے، رسول اللہ کی خوشی تو غیروں کو اپنا بنانے میں ہے، رسول اللہ کی خوشی تو بھوکوں کو کھانا کھلانے میں ہے، رسول اللہ کی خوشی تو ننگوں کو کپڑا پہنانے میں ہے، رسول اللہ کی خوشی تو محتاجوں کی غریبی دور کرنے میں ہے۔ یہ کیسی خوشی ہو گئی کہ سڑکیں روک کے راہگیروں سے بدتمیزیاں کی جائیں، ہلڑ بازی ڈھول بجائے جائیں اور اس کے بعد لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے نمازوں کو چھوڑ دیا جائے، رسول اللہ کی مسجد ویران ہو جائے اور غیروں کے طریقے پہ قوالیاں کرتے ہوئے ناچتے ہوئے جائے۔ یہ کفر کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ شور مچاتے ہو کہ فلاں گستاخ ہے، فلاں گستاخ ہے، ماں کا دودھ پیا ہے، آؤ میدان میں، گستاخ کو مسلمان گولی مارتا ہے سینے میں گستاخ کے۔ تمہارے نزدیک اگر کوئی گستاخ ہے آؤ اس کی گردن اتار کے دکھاؤ۔ اگر سیکھنا ہے ناموس رسالت کی عزت کرنی، ہم جس کو گستاخ کہتے ہیں اس گستاخ کو زندہ نہیں رہنے دیتے۔ تاریخ اٹھاؤ ہماری، غازی علم الدین نے پھانسی کے تختے کو چومنا بہتر سمجھا لیکن اس نے گستاخ رسول کو معاف نہیں کیا۔ غازی عامر چیمہ نے ڈنمارک میں جا کر اس گستاخ کارٹونسٹ کا قتل کیا جس نے محمد الرسول اللہ کی شان میں بے ادبی کی تھی۔ تم جھوٹ بولتے ہو، جنہیں تم گستاخ کہتے ہو ضرورت پڑنے پہ تم ان کے تلوے چاٹتے ہو۔ تم ایمان والے نہیں، تم بے ایمان والے ہو۔ گستاخ کا مطلب سمجھتے ہو؟ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ گستاخی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ اور آؤ ادھر مدینہ ہے، صحابہ نڈھال ہیں، کذاب نے اس لیے نبوت کا دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ چلے گئے دنیا سے، اب مسلمان ٹوٹ گئے، اب مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ گئی، اب مسلمانوں کی حمیت ختم ہو جائے گی، اب مسلمانوں کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، اب مسلمان نعوذ باللہ مجھ کو نبی مان لیں گے، اب مسلمانوں میں اختلاف آ گئے ہیں، اب مسلمانوں میں وہ بات نہیں رہی۔ لیکن جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت ہم بے بس تھے، ہم بے کس تھے۔ تاریخ اٹھاؤ، تاریخ اٹھاؤ مدینہ منورہ کی، ہم بے بس تھے، بے کس تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ہم روتے ہوئے درود پڑھتے گزر رہے تھے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد دلوں کو نڈھال کر کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کیا، جب اس نے شان رسالت میں نعوذ باللہ گستاخی کی، ابو بکر اٹھے،
अबू बकर उठे रजी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा को आवाज दी कि मेरे रसूलुल्लाह के सहाबा उठो, एक दुश्मन ने आज ललकारा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गैरत को। अरे एक दो नहीं, पूरे के पूरे सहाबा तैयार हो गए कि आओ गुस्ताख को उसके अंजाम तक पहुंचा के आए। और तारीख जानती है इस बात को, हम नहीं कहते, तारीख जानती। फिर तारीख जानती है, हम मदीने से उठे, ऐसी हालत में उठे थे कि हमारी ताकत टूट चुकी थी, ऐसी हालत में उठे थे कि दिल हमारे मजरूह थे गमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से, ऐसी हालत में उठे थे कि दौलत हमारे पास नहीं थी, ऐसी हालत में उठे थे सवारियां हमारे पास मुकम्मल नहीं थी। लेकिन जब उठे हैं, कज़्ज़ाब के घर तक पहुंचे, उसके लश्कर को तोड़ा, कज़्ज़ाब को जहन्नुम रसीद करके बता दिया कि मुसलमान किसी भी हालत में हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में बेअदबी बर्दाश्त नहीं करता। अरे ये कैसे मुसलमान है कि जिस दिन रसूलुल्लाह की जश्न मना रहे हैं विलादत का, नौज़ बिल्लाह देवबंदियों को गालियां देते हैं, ये मुसलमान है? उलमा को गालियां देना, मुसलमान को काफिर बताना, ये मुसलमानी है? आओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने क्या सिखाया, शायद तुमने मेरे आका की तारीख उठाकर नहीं पढ़ी, इसी चक्कर में लगे रहते हो कि जो सुन्नी मुसलमान है ये सुन्न हो जाएं, सुन्नत वाले ना हो। ये हलवे वाले चाहते हैं कि ये सुन्नी मुसलमान सुन्न हो जाए, इनका दिमाग सुन्न हो जाए, ये हलवा मांडा हमें खिलाते रहे, हमारा भांडा भरता रहे, ये सुन्न हो जाए। बिल्कुल। आओ मैं बताता हूं मेरे आका ने क्या तालीम दी है। कभी पढ़ा हो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को, उस सोहने नबी को पढ़ा हो तो तुम किसी काफिर को भी काफिर नहीं कहोगे। उस सोहने की बातों को अगर तुमने अपनाया हो तो नमाजें छोड़ के सड़कों पर ढोल नहीं बजाते तुम। सोहने नबी मक्के में हैं। कहां है भाई? मक्के में। ये जो वाकयात आपको सुना रहा हूं ना, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का खजाना है। ये हलवे वालों ने नहीं सुनाने, क्योंकि सुबह शाम मुर्गा हलवा खाना है, उनको तो यही नहीं पता मेरे आका के पेट से सारी जिंदगी पत्थर बंधे रहे। 12 रबीउल अव्वल को बिरयानियां खाने वालों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फाकों के साथ जिंदगी गुजार दी थी। मक्का है, मेरे नबी ने ऐलान किया कि एक अल्लाह की इबादत करो। क्या फरमाया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मक्का है, मेरे नबी की बिटिया मदीने मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा में मेरे नबी की एक बिटिया भी साथ में रहती, जिनको दुनिया जन्नत में जन्नती औरतों के सरदार के नाम से जानती है, जो हसन हुसैन की माँ बनी बाद में, जो अली मुर्तज़ा के घर की रौनक बनी। उनका क्या नाम है भाई? सैयदना फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। 7-8 साल की हैं। कितने साल की भाई? 7-8 साल की हैं फातिमा। एक गली में से गुजर रही हैं तो बदबख्त अबू जहल मिल गया। अबू जहल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दुश्मनी रखता था, बड़ी दुश्मनी रखता था। इतनी दुश्मनी जिस तरह कोई हसद नहीं करता, कोई चिढ़ता नहीं दूसरे से, इतना बड़ा दुश्मन था। 24 घंटे सिवाय इन बातों के कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मैं क्या कर लूं नौज़ बिल्लाह, और कुछ सोचता ही नहीं था। तो सैयदना फातिमातुज़ ज़हरा अभी छोटी सी हैं, 8 साल का बच्चा कितना होता है। फातिमा छोटी सी हैं, गुजर रही हैं गली में से, उधर से अबू जहल मिल गया। अबू जहल ने जानता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी है, रोका, फरमाया ए बच्ची रुको, रोका। और अबू जहल ने सोने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के खिलाफ 2-3 बुरी बातें कही। अबू जहल ने जो कहा वो मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन अबू जहल ने 2-3 बुरी बातें जब कही, हजरत फातिमा 8 साल की है, ज़हन में रखिए 8 साल की। कितनी भाई?
8 سال کی ہیں فاطمہ. تو جب ابو جہل نے 2-3 باتیں حضرت فاطمہ کے ابو جان ہم سب کے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے خلاف کہیں تو فاطمہ نے اتنا آگے سے کہا کہ سنیے، آپ میرے ابا حضور کی طرف، آپ میرے ابا حضور کے نام لے کر یہ بات نہ کہیے. اللہ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اللہ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے. ابھی اتنی سی بات سیدنا فاطمہ نے کہی ہے، بچی ہیں 8 سال کی. ابو جہل کو اتنا غصہ آیا کہ ایک بچی بول رہی ہے، تو ابو جہل نے زور سے تھپڑ مارا حضرت فاطمہ کے چہرے پر. 8 سال کی بچی کے چہرے پر ابو جہل نے جب تھپڑ مارا، فاطمہ گر گئی، کان پہ چوٹ لگی، خون نکلا. ویسے ہی روتی ہوئی اپنے گھر پہنچی. محمد رسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے بیٹھی ہیں. فاطمہ جب آئی ہیں روتی ہوئی تو حضرت امی عائشہ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو، کس نے مارا؟ محمد رسول اللہ جب طائف میں لوگوں نے مارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں. مکے کی گلیوں میں لوگوں نے پتھر مارے، محمد رسول اللہ روئے نہیں. مکے کی گلیوں میں لوگوں نے گلے میں رسی ڈال کے، کپڑا ڈال کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک کو جب بھینچا، زور سے ظلم کیا. محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے. لیکن اب جب فاطمہ نے روتے ہوئے کہا کہ ابو جی ابو جہل نے مارا ہے، سوہنے کملی والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری بیٹی کو کیوں مارا. بیٹیاں تو ماں باپ کو بہت پیاری ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میری بیٹی کو، دشمنی تو مجھ سے ہے، میری بیٹی کو کیوں مارا؟ عائشہ کو کہا، فرمایا عائشہ ابھی جاؤ فاطمہ کو لے کے، اور مکے کا یہ جو سردار ہے علی بن سفیان، اس کے گھر جاؤ اور جا کے اس کو بتاؤ کہ ابو جہل نے میری بیٹی کو کیوں مارا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، ابو جہل کے گھر گئیں اور ابو جہل کو جا کے شکایت لگائی. ابو جہل کے حضرت علی بن سفیان کے گھر گئیں اور علی بن سفیان کو جا کے شکایت لگائی کہ ابو جہل نے ہماری بیٹی کو کیوں مارا، دشمنی ہم سے، ناراضگی ہم سے ہے، توحید کا اعلان محمد رسول اللہ کرتے ہیں، اگر ہمت ہے تو ان سے مقابلہ کرو، بچی کو کیوں مارتے ہو؟ علی بن سفیان مسلمان نہیں ہوئے اس وقت تک. فاطمہ کو اٹھایا گود میں، بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے ابو جہل کے گھر پہنچ گئے. کون بھائی؟ کون پہنچا ہے؟ علی بن سفیان. کون بھائی؟ یہ بھی صحابی بنے ہیں بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ، مکے کے سردار ہیں یہ. ابو جہل کے گھر پہنچ گئے، فاطمہ کو گود میں اٹھایا ہوا. ابو جہل سامنے بیٹھا ہے، دیکھا سردار مکہ محمد رسول اللہ کی بیٹی کو لے کے آ گیا. ابو جہل سمجھ گیا. اب علی بن سفیان نے جو ڈانٹ پلائی ہے ابو جہل کو کہ بدبخت تجھے شرم نہیں آتی، بچوں سے الجھتا ہے، بڑا سردار بنا پھرتا ہے مکے کا، اور تو بچی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے. بے غیرت، اتنی بھی شرم حیا نہیں رہی کہ ایک طاقتور مرد ہو کے ایک 8 سال کی بچی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. تیرے پاس غیرت نام کی چیز نہیں ہے. اتنا ڈانٹا کہ ابو جہل بدبخت کا سر جھک گیا شرم سے نیچے، بولا نہیں آگے. سنا کبھی یہ بھائی قصہ؟ سنا یہ نہیں سنا؟ حلوہ کھلایا کبھی مولوی کو؟ نہیں. بریانی قورمہ چلتا ہے؟ نہیں. یہ نہیں سنا ہوگا، کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے. یہ وہ بتائے گے جن کو محمد الرسول اللہ سے عشق ہوگا. جو عاشق ہوتا ہے وہ گالی نہیں دیتا، وہ بھائیوں کو گستاخ کہہ کے 500 کے نوٹ جیبوں میں نہیں ڈالتا. قصہ بتانے کا یہ ہے کہ جب ابو جہل کو ڈانٹا علی بن سفیان نے،
مکے کے سردار نے تو اس کا سر جھک گیا۔ تو علی بن سفیان نے فاطمہ کو اتارا گود میں سے، فرمایا بیٹا یہی ہے نا جس نے آپ کے چہرے پہ تھپڑ مارا، اب آپ اس کے چہرے پہ تھپڑ مارو، بدلہ برابر کرو۔ ہم لوگ بھی تو جاتے نا آپس میں لڑتے ہوئے کہ جی بدلہ لینا ہے، جاتے ہیں نا بدلہ لینا ہے، ذرا سی بات ہو جائے جی بدلہ لینا ہے۔ 8 سال کی ہیں فاطمہ۔ ابن حشام لکھتے ہیں کہ فاطمہ کو ابو جہل نے 3 بار کہا بیٹا اس کے چہرے پہ تھپڑ مارو، یہ ہاتھ نہیں ہلا سکتا، میں کھڑا ہوں سامنے، میں مکے کا سردار ہوں، اس کی کیا جرت کہ آگے سے زبان بھی دراز کرے، اس کے تھپڑ مارو چہرے پر کہ اس نے تمہارے مارا تھا۔ فاطمہ گردن گھما رہی ہیں کہ نا چچا میں تھپڑ نہیں ماروں۔ ابو جہل نے کیا بات پوچھی فاطمہ سے، فرمانے لگے بیٹا مارتے کیوں نہیں، آپ اپنا بدلہ پورا کرو۔ میرے نبی کی بٹیا نے کہا، ہم سب کی روحوں کی سردار نے کہا، ہمارے سروں کے تاج حسن و حسین کی امی نے کہا، شیر خدا کی زوجہ نے کہا، حضرت محمد الرسول اللہ کی لختے جگر نے کہا کہ علی بن سفیان آپ مکے کے سردار ہیں، بلا شبہ مجھے اختیار ہے کہ میں تھپڑ مار کے بدلہ لے لوں۔ فرمایا نہیں چچا، میرے ابو کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے، ہم معاف کرنے کے لیے آئے۔ 8 سال کی بٹیا کہتی ہے۔ اور پھر علی بن سفیان نے یہیں پر تسلی نہیں ہوئی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، ننھا سا ہاتھ ہوا میں لہرایا، فرمایا بیٹا نہیں مار اس کے چہرے پہ تھپڑ۔ فرماتی ہیں کہ حضرت علی بن سفیان میرا ہاتھ ابو جہل کی طرف لے جاتے تھے، میں زور لگا کے اپنے ہاتھ کو موڑ کے واپس لے آتی تھی۔ 3 بار ایسا ہوا۔ پھر علی بن سفیان نے پوچھا فاطمہ بیٹا اب تو آپ راضی ہو، اب آپ کو لگتا ہے کہ بدلہ پورا ہو گیا؟ فاطمہ کہتی ہاں چچا میں راضی ہوں۔ علی بن سفیان فاطمہ کو لے کے واپس چلے، دربار نبوت میں پہنچے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے اب بیٹی کو جب ہنستے ہوئے دیکھا، سونے نبی پھر رونے لگے۔ بیٹی کو جو مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا فرمایا؟ فاطمہ نے جا کے اپنے ابو سے، خاتم النبیین سے، محمد الرسول اللہ سے کہنے لگی ابو جی چچا نے تو کہا تھا کہ تھپڑ مارو، میرا ہاتھ پکڑ کے بھی لہرایا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ ابو جہل کے جسم سے لگنے نہیں دیا۔ میں بتا آئی ہوں کہ ہمارے ابا اللہ کے نبی ہیں، ہم دنیا میں لوگوں کو معاف کرنے کے لیے آئے ہیں، بدلے لینے نہیں آئے۔ محمد الرسول اللہ نے فاطمہ کو اپنی چھاتی سے لگا لیا، فرمایا جو کہہ کے آئی ہے بالکل صحیح کہہ کے آئی۔ ان کو کیا پتا جو بات بات پہ مسلمانوں کو کافر کہہ دیں۔ میرے نبی کی بٹیا 8 سال کی، اور کئیوں کو نہیں پتا ہوگا مکے کے بڑے بڑے دشمن جو ہمارے تھے ان کو دولت نہیں ملی اسلام کی۔ امیہ جہنم رسید ہوا، ابو جہل بھی مارا گیا، ابو لہب بھی مارا گیا، مکے کے بڑے بڑے سردار جہنم رسید ہو گئے۔ علی بن سفیان کی یہ نیکی کام آ گئی۔ ابن حشام لکھتے ہیں کہ علی بن سفیان نے 8 سال کی فاطمہ کو اٹھا کے جب محمد الرسول اللہ کی طرف سے ابو جہل کو ڈانٹا ہے، ان کی یہ نیکی کام آ گئی، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دے دی۔ وہ فتح مکہ سے پہلے بھی مکے کے سردار تھے، فتح مکہ کے بعد بھی محمد الرسول اللہ نے ان کو مکے کا سردار بنا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت بھی ہو گیا ہے، قصے تو ایسے آپ کو بہت سے سناتا جو حلوے والے مولوی قیامت تک نہیں سنا سکتے۔ مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ سوائے چلانے کے، ناچنے کے، اسٹیج پہ کودنے سے، گلی محلوں میں ڈھول بجانے کے، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا کا جو کفر ہے نا،
وہ ان کو نہیں جانتا ہے، وہ ان کو جانتا ہے جن کی سلواریں ٹخنوں سے اونچی ہیں، جن کی داڑیاں لمبی ہیں، جو میدان جنگ میں نماز کے وقت سجدہ کرتے ہیں نا تو امریکہ کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ وہ تمہیں نہیں جانتے، تم صرف اپنے بھائیوں کو کافر کہہ سکتے ہو، کسی کافر کے آگے جب اسلام پہ وقت آئے گا تم حق بات بھی نہیں کہہ سکتے ہو۔ آؤ آج کا دن ہے محمد رسول اللہ کی پیروی کے عہد کا اعادہ کرنے کا دن ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اندازہ لگاؤ جس نبی نے ہم کو اسلام جیسی دولت دی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ مسلمان ہیں کہ نہیں بھائی؟ مجھ جیسا گنہگار آدمی مکہ مکرمہ گیا، وہاں بیت اللہ میں اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر، اب یقین مانیے روزانہ اگر 1,00,000 آدمی نظر کے سامنے سے گزرتے تھے، الگ الگ ملکوں کے لوگ، الگ الگ رنگ کے لوگ، الگ الگ نسل کے لوگ، جن کو آپ نہیں جانتے وہ آپ کو نہیں جانتے، لیکن السلام علیکم کہہ کے ایسے آپ سے ملیں گے جیسے ایک ہی ماں کے پیٹ سے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ نعمت نہیں ہے کہ آج دنیا کی کوئی خطہ، کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی زبان ایسی باقی نہیں ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا باقی ہے۔ یہ ایسے لوگوں کی وجہ سے دین نہیں چل رہا، ایسوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ آپ انگلینڈ میں جائیں، امریکہ میں، فرانس میں جائیے، آج سے 10 سال پہلے 5,000 مسلمان تھے، آج 15 لاکھ مسلمان ہیں، 1,000 مسجدیں فرانس میں۔ جرمن میں جائیے، ٹوکیو میں جہاں جگہ خریدنی مشکل ہے، وہاں مسلمان قطاروں میں کھڑے ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے۔ کیوں کھڑے ہیں؟ کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان نہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی بات کرتا ہوں، ہم لوگ کون ہیں؟ ہمارے باپ دادا مدینے سے آئے تھے بھائی؟ مکے سے آئے تھے؟ نہیں، ہم تک سونے نبی کا پیغام پہنچا ہے۔ دنیا نے ہمیں چھوا چھوت کے نام پر، دنیا نے ہمیں ظلم کے نام پر، دنیا نے غریبوں کے پیروں میں بیڑیاں پہنائی تھیں، دنیا نے کہا تھا کہ ایک کنویں سے تم پانی نہیں پی سکتے ہو، دنیا نے کہا تھا کہ تمہیں پڑھنے کا اختیار نہیں ہے، لوگوں نے کہا تھا تم غلام بن کر رہو گے۔ میرے نبی آئے ہیں، کالے بلال کو بیت اللہ کی چھت پر کھڑا کیا ہے اور غلام اسامہ کو سردار بنایا افواج کا، دنیا کو بتا دیا کہ اب محمد آ گئے ہیں، اب پوری دنیا میں گورے اور کالے میں تمیز ختم ہو گئی، اب امیر اور غریب میں تمیز ختم ہو گئی، اب اللہ کے بندے ایک برابر ہیں۔ اب بھی جو مسلمان بھی سن لو دھیان سے، جاتے جاتے آخری بات بتا دوں، اگر کسی مسلمان بھائی کو یہ غلط فہمی ہے کہ میری ذات بڑی اونچی، میں بہت اونچا ہے، میری ذات اونچی ہے، میرا مال بہت زیادہ ہے، میں بڑا تکڑا ہے، اگر کسی کو غلط فہمی ہے نا کہ 4 پیسے زیادہ آ گئے ہیں، کہ میں اونچا ہوں، میری برادری اونچی ہے، میری ذات اونچی ہے، میرا رنگ اچھا ہے، اور میں کسی دوسری برادری والے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاؤں گا، یا میں کسی غیر مسلم کے ساتھ جو ہمارے مذہب کا نہیں، جو ہمارے مذہب کا نہیں، جو محمد رسول اللہ کے مذہب کا نہیں، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا، اس کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا۔ لکھ کے لے جاؤ، جو بندہ کسی کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر نفرت رکھتا ہو، وہ سید بنے، پٹھان بنے، انصاری بنے، قریشی بنے، سنی بنے، دیوبندی بنے، جو مرضی بنے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا محمد الرسول اللہ کا مسلمان نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا ہے وہ مسلمان۔ جس مرضی مفتی سے جا کے فتویٰ لے لو، میرے نبی آئے دنیا سے نفرتیں ختم کرنے، میرے نبی آئے دنیا میں محبتیں بانٹنے کے لیے۔ یہ جو ہم نے جہاد کیا پوری دنیا میں، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کے کیسر و کسرا تک، افریقہ تک، فرانس تک، اس کے بعد اسپین تک، جس کو اب اندلس کہتے ہیں، وہ زمین کے لیے نہیں تھا،
وہ لوگ جن کے پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی تھی ان بیڑیوں کو توڑنے کے لیے تھا، جن کو غلام بنایا گیا تھا ان کی غلامیاں ختم کرنے کے لیے تھا، جن کو کنویں سے پانی نہیں پینے دیتے تھے ان کی آزادیوں کے لیے تھا۔ اللہ کے رسول نے انسانوں کو آزادی عطا کی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے کہ میں رسول والا ہوں اور پھر وہ انسانوں سے نفرت کرتا ہو؟ جو رسول والا ہو وہ نفرت کر نہیں سکتا، کسی قیمت پر وہ نفرت نہیں کر سکتا۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے دنیا میں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ اتاریں گے بھائی؟ کیسے؟ ہم سب اپنی جگہ اسلام کی تصویر ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ فوٹو دیکھتے ہیں نا آپ صبح کو شیشے میں، آپ یہ نہ سمجھو یہ مولوی صرف اسلام کی تصویر ہیں۔ کوئی مسلمان بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، یہ سب اسلام کی تصویر ہے۔ اس تصویر کو روز صبح شیشے میں دیکھیے، چاہے اس پہ داڑھی ہے یا نہیں ہے، اب یہ نمازی ہے یا نہیں ہے یہ بات کی بات ہے۔ اسلام دو حصوں میں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایمان ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اعمال ہیں۔ اگر ایمان کمزور ہوگا تو اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اب جو ایمان والے ہیں پہلے وہ نوٹ کر لیں، یہ جو تصویر صبح کو دیکھتے ہو نا، یہ تصویر اگر شراب پیے گی تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ قریشی نے شراب پی ہے، انصاری نے پی ہے، پٹھان نے پی ہے، لوگ کیا کہیں گے بھائی؟ مسلمان شرابی ہے۔ تم کیا سوچتے ہو کہ لوگ مولویوں کو دیکھ کے کہیں گے کہ اسلام قبول کرنا ہے؟ نہ، اگر یہ تصویر جھوٹ بولے گی، ہاں جھوٹ بولے گی تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ بہار والے مسلمان، یو پی والے مسلمان، کشمیر کے، پنجاب والے یہ جھوٹ بول رہے، نہیں، لوگ کہیں مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ اگر کسی کی بہو بیٹی پر غلط نگاہ ڈالیں گے، لوگ آپ کو نہیں جانتے، لوگ محمد رسول اللہ کی وجہ سے آپ کو جانتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا دین ہے؟ اگر کسی بندے کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، حلوے والے بھی دھیان سے سنو، بڑی بڑی جا کے تقریریں کرتے ہو، فوٹویں کھنچواتے ہو، دھیان سے سنو، اگر ماں باپ ناراض ہوں، پڑوسی سے نہ بنتی ہو، سگے بھائیوں سے دل میں دشمنی رکھتے ہو، مال حرام کا کماتے ہو، 5 وقت کی بجائے 10 وقت نماز پڑھتے رہو، اللہ کو تمہارا کوئی سجدہ منظور نہیں ہے۔ کہا کس نے؟ یہ دین کس نے سمجھا دیا کہ ایک دیگ بریانی کی مسجد میں دے جاؤ تمہاری نمازیں ہو جائیں گی، ایک حلوے کی دیگ اتار لو تمہارے روزے ہو جائیں گے؟ جب تک آپ کی زندگی میں اسلام نہیں اترے گا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ ہمارے پاس آ رہے ہیں، جی حضرت 500 روپے لے لو، ابا کے لیے بخشنے کے لیے دعا کر دو۔ میں کہا 200 بچے لے آؤ مدرسے کے، وہ جتنا مرضی قرآن پڑھ لیں، کسی کا ماں باپ نہیں بخشا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، آپ کو بخار چڑھا ہے، آپ ڈاکٹر کو جا کے بولتے ہو ہمارے ٹیکہ لگا دو۔ کیوں بولتے ہو کہ ہمارے ٹیکہ لگا؟ اپنی بیوی کو بھیج دو نا، وہ لگوا لے۔ یہ پتا ہے کہ بخار اگر مجھے چڑھا، انجیکشن میرے لگے گا تو ٹھیک ہوں گا، میری بیوی کے انجیکشن لگاؤ، بیٹے کے لگاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھے گھر سے اٹھ کے جانا پڑے گا۔ تو جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، یا جو خود بیمار ہے، یا جس کا خود دل بے چین رہتا ہے، یا جس کا خود دل نہیں لگتا دنیا کاموں میں، یا جس کا کام نہیں بنتا، یا جس کا کاروبار نہیں چلتا، یا جس کے گھر میں فساد رہتا ہے، وہ جا کے مولویوں سے دعائیں کرواتا رہے، پیروں سے دعائیں کرواتا رہے، جب تک اپنے گھر میں جو اس کی ماں زندہ ہے وہ دعا نہیں کرتی، کسی پیر کی دعا نہیں لگ سکتی ہے۔ جب تک خود قرآن پڑھ کے ماں باپ کو نہیں بخشتا، کہیں بخشا نہیں جا سکتا۔ اطمینان سے اس بات کو سمجھ لیجئے، اسلام پریکٹیکل مذہب ہے۔ کون سا بھائی؟ پریکٹیکل مذہب ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو نمونہ بنانا ہے سہنے نبی محمد رسول اللہ کے مطابق۔ ہمارے جو بھائی ہیں وہ بار بار یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں سنی جو ہیں یہ سنی نہیں، گستاخ ہیں۔ ہم پھر بھی ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ عشق رسول میں ہمیں گستاخ کہہ رہے ہیں۔
یہ عشق رسول میں کہہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی عاشق بن جائے، یہ بھی محمد الرسول اللہ کے نام پہ پھانسی کے تختے کو چوم لیں، یہ بھی محمد الرسول اللہ کے نام پہ نمازوں کی ادائیگی شروع کریں، یہ بھی محمد الرسول اللہ کے نام پر مسجدوں کو آباد کریں، یہ اسلام کا تماشا نہ بنائیں، یہ بھی محمد الرسول اللہ جیسا چہرہ بنا لے تاکہ ان کو دیکھ کے لوگ خوش ہو جایا کریں۔ تو وقت بھی ہو گیا ہے، ارادہ ہے کہ صبح انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا کیجئے جتنی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔